الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکت طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، اندھے شیشے جھلاجھل دمکنے لگے، جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، نارہائے دلیراں سے پن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف انچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش حسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلبوش شہادت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفت و تفصیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاصفیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبام، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبام، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام۔
امام علی مقام امام حسین. کون حسین؟ علی کا شہزادہ حسین، جناب زہرا کی آنکھوں کا تارا حسین، اور امام الانبیاء کا نواسہ حسین. فضائل امام حسین اگر جہاں سے شروع کرو، یعنی کہ امام حسین جس خاندان میں سے ہیں، جناب امیر حمزہ آپ اسد اللہ و اسد رسول ہی، پھر جناب علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں جی، اور شہید مسجد، اور پھر اس کے بعد امام حسن کی بات کریں تو امام حسن بھی شہید. لیکن جہاں شہادت آ کے مکمل ہوئی ہے نا، اس کے بارے میں اقبال کہتا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا. ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ، جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا. لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے. ہاں فضائل تو پڑھوں تو پھر تو ختم نہیں ہوں گے، لیکن شہادت بتاتا کوئی نہیں کہ امام کیا کیوں ہے کربلا. فضائل تو جہاں سے شروع کرو، امام حسین جہاں سے جس خاک پر آپ کے گھوڑے نے پاؤں رکھا اس خاک کی فضیلت بیان کرو تو ساری زندگی گزر جائے. یہ تو بات ہی نہیں ہے نا، جہاں سے فضیلت شروع کرو وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی. لیکن امام کربلا گیا کیوں ہے، بات تو اصل یہ ہے. وہ کون سی بات تھی جس نے امام کو 8 ذی الحجہ کو حج موقوف کر کے کربلا پر جانے پہ مجبور کیا. اقبال نے کہا نا کہ جناب اقبال زائرین حرم سے یہ پوچھے کوئی کہ حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. کہنا تو حج کرن گیا، تو احرام بھی پایا، تو زمزم بھی پیتا، تو طواف بھی کیتا، اور جناب تو منا بچ بھی رہا، وقوف عرفہ بھی کیتا، طواف زیارت بھی کیتی. لیکن تینوں اے پتہ ہے کہ جدو دین تے اوکھا ویڑا سی امام احرام لا کے کربلا جا رہا سی. اور امام علی مقام لوگ حج واسطے جا رہے سن. امام علی مقام نے 25 24 یا 26 حج کی دن پیدل سارے کی دن، اور ادو کی دن جدو حکمران فاروق اعظم سن. کوئی پوچھے گا بھی امام نے بھی تو حج کی دن، ہاں حج کرنا چاہیے جدو اتے فاروق اعظم بیٹھے ہوں. ادو امام کربلا نہیں گئے. جدو اتے عثمان غنی سن امام کربلا نہیں گئے. جدو اتے مولا کائنات سن امام کربلا نہیں گئے. اتے جدو امام حسن سن امام کربلا نہیں گئے. اتو جدو جناب امیر معاویہ سن امام کربلا نہیں گئے. ہاں جدو اتے حضور دے دین دا باغی آ گیا، پھر حسین نے کیا ہون جناب امام علی مقام تاون کے امام علی مقام اے جناب اس تو پہلے حج تے جس تے امام صاحب نے حج موقوف کیتا کربلا لا، اس تو پہلے حج تے امام علی مقام کعبے دے اندر داخل ہوئے تے جدو باب جبریل تو داخل ہوئے تے کسی نے آواز آ دی تھی او حسین آیا. جدو او حسین آیا تے لوگ حجر اسود کو چم رہے سن. لوگاں حجر اسود چھڈیا تے امام حسین وال دوڑے اور امام حسین نو چومن لگ پے. لوگاں پوچھا کہ ایک ہی گل، انہاں کہا حجر اسود نو حضور نے ایک باری چومیا، حسین نو تے لا تعداد باری چومیا. جڑا اتنا پا کے اور اتنی شانہ دا مالک ہے تے ایک ہاتھ 2 چومن والے لب جان نا تے بندہ دین تو بھی ٹر جاندا. اور بندہ کہندا کہ نہیں جی میں اس مسند دے قابل ہاں، لہذا میں ہن جناب بس ایتھے ابا جی دی سیٹ سنبھالی ہوئی اور ایتھے جناب بہ کے دم جھاڑا کرنا اور تویز دینا. دیکھو حسین دا مقام کہ لوگ حجر اسود چھوڑ کے حسین چم رہے ہیں. لیکن امام علی مقام نے کیا چموانا مقصد نہیں، حضور دا دین تخت تے لیانا مقصد ہے. اور تا قیامت قطع استبداد کر، موجے خونے او چمن آباد کر. بات کرنا قیامت تک واسطے امام حسین نے جبر و استبداد دا پنجہ توڑ کے رکھ دیتا. قیامت تک کوئی دلیل پوچھتا ہیں جی اگر امام حسین کربلا نہ جاندے تو پھر امام احمد بن حنبل نے کیویں مقابلے چاہنا سی. اگر امام حسین بے سر و سامانی دے عالم وچ کربلا نہ جاندے تو پھر احمد بن حنبل تحمد پا کے بادشاہ وقت دے مقابلے کیویں آنا سی. ایک قیامت تک حریت نو جدو بھی اور جناب استقامت نو جتھو بھی نیاز اور خیرات ملے گی وہ در حسین ہے. ہاں اور
پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے، اور ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، ہاں ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے۔ ہاں قیامت تک کوئی پوچھے گا جی کس طرح ظلم کا مقابلہ کریں، انہوں نے کہا صبر حسین کی طرح ظلم کا مقابلہ کریں، کچھ نہیں۔ یہ تو کہا حضرت جناب امام حسین جب چلنے لگے نا مدینہ پاک سے، تو حضرت جناب عبداللہ بن عمر آ گئے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ ابھی تو بے رہروی کا عالم یہ ہے نا کہ ایک ایک محافظ کی، جناب وہ یونیورسٹی کے اندر سیکیورٹی کرنے والے کے موبائل سے 5-5 ہزار بچیوں کی ویڈیوز نکل رہی ہیں۔ ہاں اس حالت تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہ تو قرون اولیٰ کا دور ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر وہ ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مسجد نبوی کے 2 دروازے تھے، ایک سے مرد داخل ہوتے تھے اور ایک سے عورتیں داخل ہوتی تھی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں والے دروازے سے داخل ہونے سے منع کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ گزر گیا تو بعد میں عورتیں مسجدوں میں آنا بند ہو گئیں۔ جب بند ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن عمر اس دروازے سے نہیں گزرتے تھے جہاں سے عورتیں داخل ہوتی تھی، وہ اسی دروازے سے گزرتے تھے جہاں سے مرد داخل ہوتے تھے۔ کسی نے کہا جناب عبداللہ بن عمر آپ اس دروازے سے اب کیوں داخل نہیں ہوتے، وہ تو اب تو خواتین نہیں آتی۔ کہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، یہاں سے گزرنا نہیں ہے، عبداللہ بن عمر وہاں سے نہیں گزرے گا۔ ہاں اس شان، لیکن حسین کی کیا شان ہے یہ بتانے لگے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب حضرت امام حسین روانگی کے لیے تیار ہوئے نا تو حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے اور روکنے لگے اور ساتھ رونے لگے، کہنے لگے امام میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، پاؤں پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت امام حسین کے پاؤں پڑ گیا، کیا امام میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، آپ کے سوا ہمارا ہے کون، آپ کو میں نہیں جانے دوں گا۔ تو حضرت امام حسین نے کہا مجھے کیوں نہیں جانے دیتے، تو کہا کہ میں رستے غلط پر ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کا رستہ حق کا رستہ ہے، آپ کا رستہ درست رستہ ہے، آپ ہی حق پر ہیں۔ فرمایا جانے کیوں نہیں دیتے، انہوں نے کہا خطرہ ہے سامنے۔ فرمایا حسین کی بات سن، فرمایا جب ایمان اور خطرہ سامنے آ جائے نا تو پھر خطروں کو چن کر حسین ایمان بچانے جائے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ ہے حسینیت، جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا۔ ہاں جڑا لبیک یا حسینہ آ کے اور سارے اتھے رکھ کے ٹرے۔ ہاں جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے، شکست دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے، شکست دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے۔ اور امام علی مقام امام حسین نے جو قربانی دی ہے نا، یہ حق بھی خاندان رسول کا ہی بنتا تھا۔ قیامت تک کوئی کہہ دیتا کہ حضور کے نواسے تھے تو حضور نے فرما دیا نا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہا کہ حسین اور حسن یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ لوگوں نے کہنا تھا کہ جناب نواسے تھے تو بخش دیا، کہا نہیں، حسن اور حسین کی طرح قیامت تک جو دین کے لیے قربانی دے گا اس کی مثل لائے گا، ہم اس کو بھی ان کی صف میں شامل کر دیں گے۔ ہاں سیدہ شباب اہل الجنہ بننے کے لیے امام حسین نے جو لکیر کھینچی ہے نا، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ یہ کس شقی کی حکومت، آئے کیا اندھیر ہے، کٹ رہا ہے لہلہاتا، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اور اے شباب فصل گل، یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت۔ اور سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت کی ساری فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو کربلا کا مارکا ہے نا، اس نے اہل بیت کو پھر ساری کائنات سے افضل کر دیا۔ یہاں امام حسین کا صبر، اور یار امام حسین کی عمر مبارک جب شہادت کے وقت کتنی ہے بھائی؟ 54 سال، ساری تحقیق کے بعد امام حسین کی عمر مبارک 54 سال ہے۔ 54 سال میں تو سارے چیزیں نکل جاتی ہیں، لیکن قادر شیر سیدہ زہرا کا ہو تو پھر حق پر رہنا حسین کا فرض بنتا ہے۔
اگر لوری سیدہ زہرا کی ہو قرآن پڑھتے ہوئے اسی سوز کے ساتھ حسین کا کربلا جانا بنتا ہے. اور امام حسین نے وہاں جا کر یہ نہیں کہا کہ جناب یہ ہو جائے وہ ہو جائے. یہ تو بعد میں لوگوں نے باتیں گھڑی نا کہ حسین نے کہا مجھے کوکاف کی طرف جانے دو, یہ کرنے دو, وہ کرنے دو. میں کہا حسین کو پتا تھا یہ کوفی میرے والد کے بھی قاتل ہیں, انہوں نے میرے والد کو شہید کیا ہے. اور امام حسین خود شہید ہونے کے لیے کربلا گئے ہیں, ورنہ اگر امام حسین چاہتے تو پہلے لشکر جمع کرتے, پہلے سارا کچھ جمع کرتے. یہ کہا کہ قیامت تک کسی کے پاس یہ دلیل نہ بچے کہ جب ظلم اپنی آندھیوں کے ساتھ چل رہا ہو تو ہم کیا کریں. کہا سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ دینا کہ سرداد نہ داد. یہی تو ہوتا ہے ہمارے ہاں. وہ کہتے چلے آپ چھوٹوں سے بات نہیں کرتے, بڑوں سے کر لیں. یہ جو ہور تھا نا, ہور اس نے امام حسین کو روکا تھا نا رستے میں, اور رستہ بھی اسی نے تبدیل کروایا, سارا کچھ, ساری غلطیاں اسی نے کی. لیکن آ گیا ہاں جی امام حسین کی بارگاہ میں آخری مرتبہ آ گیا. یہ تو یہ ہے نا ہر جو آ گیا, بلکہ کہتے ہیں کہ یزید بھی امام زین العابدین کی بارگاہ میں آ گیا تھا ایک دن. یزید بھی آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بتائیں میری معافی ہے, مجھے بتائیں میری معافی ہے. امام زین العابدین نے بٹھا لیا, فرمایا کہ مغرب کے بعد یہ 2 رکعت نفل پڑھا کر تو اللہ تجھے معاف کر دے گا. تو مورخین کہتے ہیں, محدثین کہتے ہیں کہ یزید کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی. بعد میں کسی نے حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ یہ کیا بات, یزید کی بھی معافی ہے, یہ آپ نے کیا کہہ دیا. فرمایا یہ بات نہیں ہے, یہ ہے کہ قیامت تک کوئی بات نہ کر دے کہ خاندان رسول کے در پر یزید آیا تھا, اسے خیرات نہیں ملی. سارے ظلم کرنے کے بعد خیرات لینے ہور پہنچا تو امام حسین نے خیرات دے دی. اور سارے ظلم کرنے کے بعد یہ ہے خاندان رسول, ہاں جی یہ ہے خاندان رسول, یہ ہے سیدہ کا خون. میں نہیں, اس یہودی نے چادر دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا, یہ اسی خون کی نسبت. حضرت مسلم بن عقیل کو جب گرفتار کیا نا انہوں نے, تو کسی نے کہا جو کام آپ کرنے نکلے تھے اس کاموں میں تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. فرمایا نہیں, مسلم بن عقیل کا سر قصر عمارت سے نیچے پھینکا جا رہا ہے, لیکن یہ حسین کا سر تو بڑا آگے لے کر جائیں گے. کہا حسین جنت کا بادشاہ ہے, اس کا اس طرح ہی سواری کرنا بنتا ہے جی. اسی سر نے تو دوش نبوت پہ سواری کی ہے, پھر اسی سر نے حق کے لیے نیزوں کے اوپر بھی سواری کی ہے. ہاں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھ, آج بھی لوگ کہتے ہیں جی ہم حسینی ہم حسینی. میں نے کہا نہیں حسینی. ایک لنگر پکا کے فارغ, ایک جناب اپنی کاروائیاں کر کے فارغ, ایک جناب اپنا رو کے فارغ. ایک نان بابا جی کہتے سن اسی شہادت حسین اس طرح بیان نہیں کرتے کہ باہر نکلتے جائے تو روندے جائیے کیوں ہو کی ہو گیا. فرمایا اسی شہادت حسین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بڈھا بھی ہوئے باہر نکل کے کہے میں کربلا جانا. بس ساریاں قوتاں حضرت عقبہ بن نافع افریقہ دے جنگلت جان, اور حضور نے بھی نہ فرمایا عقبہ میرا اور میں عقبہ دا, حسین منی وانا من الحسین ہوئے. حضرت عقبہ بن نافع افریقہ دے جنگلت جان, اور پانی ختم ہو جائے, لشکر پیاسا ہو جائے اور سارا کچھ ہو جائے, اور حضرت عقبہ بن نافع دا گھوڑا پیر مارے تا پانی نکل آوے, تے حسین اتنی شانہ دا مالک ہوئے تے فرات تر کنارے دے کھل کے پانی ادھر کیوں نہ چلے. صرف ایک ہی گل ہے, قوت ہوندیاں زور نہیں لایا. ہاں دسیا کہ ایک کربلا وے امتحان مقصود ہے, حق دا پرچم بلند کرنا, چشم گریاں مزرعہ دین نبی بوتی رہی, اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی. شمر کا خنجر گلو خشک پر چلتا رہا, بزم حق روشن رہی, حق کا دیا جلتا رہا. ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائیں. حضرت عقبہ بن نافع دا گھوڑا پیر مارے تا تھلو پانی نکل آوے, تے حسین دے ابرو چلن تے دہر فرات نہیں مڑ سکتی. خشک ہو کر خاک میں مل جا فرات, خشک ہو کر خاک میں مل جا فرات, دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت. یہ امام علی مقام ہے. اور امام حسین
کی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم نے تو اپنی زندگی میں جو دیکھا ہے وہ خادم حسین ہی دیکھا ہے. ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا، باقی سارے اسباب کے پیچھے ہی دوڑتے رہے، کسی کی نظر مسبب پہ نہیں گئی ہماری زندگی میں. انہوں نے کہا جی یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. بظاہراً تو یزید کی فوج نے ساروں کو شہید کر دیا، قیدی بنا لیے، سارا کچھ کر لیا، لیکن شکست کس کی ہوئی؟ اور آج لوگ کہتے ہیں نا جی ہم حسینی ہیں. میں نے کہا حسینی ہونے کا مطلب تو جانتا ہے؟ تمہیں تو ذرا کوئی بات آئے تو وہ کہتے ہیں ہاں نہیں جی یہ رستہ جو آپ نے چنا ہے یہ تو بڑا مشکل رستہ ہے. یہ جناب اگر ہم امام حسین کے دور میں ہوتے تو ہم تلواریں اٹھا کر حسین کے ساتھ جاتے. میں کہا مینوں پتا تہاڈی لیاقت دا. ایتھے کھڑو ہو ذرا. جدو امام مسلم بن عقیل دے پیچھے جدو جناب نماز پڑھن واسطے آئے تے محتاط اندازے دے مطابق کوفیاں دی تعداد 40,000 سی. 40,000 نماز پڑھن واسطے آئے اور ابن زیاد جدو پہنچے نا کوفے دے اندر اور انہیں حالات دیکھے کہتے تھے حالات سارے امام حسین دے نال سازگار ہو گئے اور حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر دیتی اور جناب سارے بیعت کر رہے ہیں، امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں نمائندہ کر کے کہ وہ کس طرح عمارت کس طرح عمارت دے اتر چڑھیا اور چڑھ کے انہیں پردہ گرایا تھلے اور انہیں کیا ہوئے سارے نو بلا لو جتنے والے شہر سارے نو شہر دے لوگوں باسی نو بلا لو. جدو سارے کسرے عمارت دے سامنے کھڑے ہو گئے انہیں کہا جڑا تواڈے وچوں حسین دا ساتھ دے گا اس دا میں سر قلم کر دیاں گا، اس دے میں بچے مار دیاں گا، اس دیا میں جائیداداں ضبط کر لیاں گا، اس دے میں باغات ضبط کر لواں گا، انہاں دیا میں لاشاں چوکے ٹگا دیاں گا. تے کہندے ایک نماز گزری تے امام مسلم بن عقیل دے پیچھے ادھے بندے رہ گئے. جدو دوسری گزری تو اس تو بھی ادھے رہ گئے. جدو آخری عشاء دے وقت آیا امام صاحب دے اتنے وقت تے امام صاحب دے نال صرف 60 بندے رہ گئے. جدو 60 تے انہیں جناب سپاہیوں نو یزیدیاں نے حکم دیتا بھائی انہاں نہ کرو مقابلہ. جدو 60 نے ویکھیا نا بھی گل سچی بن گئی تو انہاں وچوں بھی کئی اپنی جان بچان لگے. انہاں نے رستہ دیتا تے 60 وچوں 59 نس گئے. امام مسلم بن عقیل کلے رہ گئے. ہاں اور اللہ دے بندیو ایتھے ذرا کچھ ہوندا نہیں. اس دور دے اندر جائیداداں نو ضبط کرنا اے یزیدیاں دا کم سی. تے میں گل ایتھے کر جاواں امیر المجاہدین جدو دنیا تے گئے نا تے آپ دے نام جتنا بھی جناب جائیداد سی وہ ساری ضبط ہو چکی سی اور کرکی بھی ہو چکی سی اور اس دن نیلامی بھی ہو چکی سی. یہ کوئی نواں طریقہ نہیں، یہ پرانے یزیدیاں دا طریقہ. لیکن خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا. خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا. لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کر دیکھ. اٹھایا کہ نہیں امیر المجاہدین نے کلمہ حق؟ جدو اٹھایا تو پھر سارے یزید بن گئے. اپنے بھی کہنے لگے جناب یہ شدت پسند ہیں، انہوں نے جناب وہ رستہ سنا ہے. اور آج صبح آپ سارے اخباروں میں پڑھیں گے جناب کربلا ہمیں اثار کا سبق دیتی ہے اور جناب کربلا ہمیں امن کا درس دیتی ہے. میں نے کہا یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جو شامی تھے نا شامی جب امام حسین کے مقابلے میں آگے آئے تو امام حسین کے خلاف انہوں نے تلواریں ذرا ہلکی چلائی. امام حسین نے ان کے خلاف تلواریں زیادہ سخت چلائیں تاکہ تمہارا یہ رویہ تمہیں قیامت والے دن بچا نہیں سکے گا کہ جی اسی بھی عاشق رسول ہیں، اسی بھی بڑا میلاد بنانے ہیں، ساڑھے گھر بھی بڑی 11ویں شریف پکتی، میں بھی روزانہ عمرے تے جانا، میں سارا کچھ. میں کہا چھڑ تیرے گھر 11ویں پکتی، یزید تا خود جمعے دا امام سی، عیدہ دا امام سی، خطبہ دیندا سی، لیکن کوئی شے نہیں پکڑی جانی، کوئی شے اس دے کم نہیں آنی کہ اس نے حسین دا خون کیتا، اس نے حسین نو شہید کیتا اور اس نے اسلام دی جناب حرمت نو پامال کیتا. بس اتنی کی بات ہے. امام حسین دی شہادت دی کل گل اتنی ہے کہ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، قوت ہوندیاں بیٹھے من رضائیں. بلکہ جناب علی اصغر بھی دے کے گیا مولا تو راضی، جناب علی اکبر دے کے بھی کیا مولا تو راضی، جناب عمر دے کے بھی کیا مولا تو راضی، جناب ابو بکر دے کے بھی کیا مولا تو راضی، جناب عثمان دے کے بھی کیا مولا تو راضی، جناب عباس دے کے بھی کیا مولا تو راضی. یہ تو بعد چو جھگڑے بڑھائیں نا، ساری گلاں بعد چو بڑھائیاں کہ جناب ایسے تھا ویسے تھا یہاں تھا وہاں تھا. اے اگر گل ہوندی تو پھر مینوں دسو کوئی اپنے دشمنوں دے نام تے اپنے پتراں دے نام بھی رکھدا؟ کسی نے جا کے پوچھا کہ تسی مولا کائنات کھولو کہ جناب مولا کائنات دے ہاں جدو بیٹے کی ولادت ہوئی تے انہوں نے پوچھا کی نام رکھیا؟ فرمایا محمد نام رکھیا، محمد بن حنفیہ. کسی نے کیا کہ جناب کیوں؟ فرمایا اس نام تو پیارا نام ان دنیا چھوڑ کوئی نہیں. پھر آپ دے گھر ولادت ہوئی تے آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھیا ابو بکر. کسی نے کیا ایک ہی گل، فرمایا ابو بکر تو پیارا نام حضور دے نام تو بعد ابو بکر تو پیارا نام انہوں کسے دا نہیں.
پھر بیٹے دی ولادت ہوئی، لوگ مبارکباد دینا آیا، پوچھا کی نام رکھیا؟ فرمایا عمر رکھیا۔ پھر بیٹے دی ولادت ہوئی اور پوچھنا آیا جناب کی نام رکھیا نے؟ فرمایا عثمان رکھیا۔ فرمایا اس ترتیب نام مینوں انہاں تو پیارا اور ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ سارے دے نام حضرت جناب ابو بکر دا نام کی ہے اصل عبداللہ، عتیق ہیں جی آپ دی کنیت ہے، عتیق آپ ابو بکر بھی کہندے ہیں، اور عبداللہ آپ دا نام ہے۔ حضرت فاروق اعظم دا نام عمر ہے، حضرت جناب ذوالنورین دا نام عثمان غنی ہے، اور جناب مولا کائنات دا نام علی ہے۔ بابا جی فرماندے سن اے سارے آپس وچ عین ہیں، سارے دا نام عین نہ شروع ہوندا نا، اے سارے آپس وچ عین ہیں، سارے ہی آپس وچ عین ہیں تے غین ہونن جنہاں ساری زندگی پٹنا انہاں نام دے تے۔ یہ تو سزا ہے نا، امام نال غداری کرن دی سزا تو ہے نا پھر، ہے جی ہاں یہ امام نال غداری کرن دی سزا تو پھر ہے نا کہ ساری زندگی رونا انہاں گلا کرنا۔ میں گل ہے کہ وہ کہندے جناب اسی تو فرقہ واریت والی گل نہیں کرتی ہے، اسی تو جناب ایک ہی گل ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ کوئی ساڑھے کو پوچھے گا کربلا کی ہویا، اسی کہاں گے جو احد وچ امیر حمزہ نہ ہویا وہی کربلا چ حسین نال ہویا۔ اسی تو اس نو تسلسل سمجھتے ہیں۔ کوئی پوچھے گا حسین نال کی ہویا، اسی کہاں گے جو جناب سمیہ نال اسلام دی خاطر ہویا حسین نال بھی اسلام دی خاطر ہوئی ہویا، جو جناب بلال نال ہویا اور جناب خباب بن ارت نال ہویا اور جناب حضرت عبداللہ بن جاش نال ہویا، وہی ترتیب اسلام دی لگی آ رہی سی، لیکن اس ٹائم اسلام نو خون دین واسطے بڑے دی لوڑ سی تے حسین نے اپنا پورا کنبہ پیش کر دیتا سی۔ بس اتنی بات، یہ وہی ترتیب ہے، یہ اسلام تو ہٹ نہیں سکتی ترتیب، اور قیامت تک اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہیں جی وہی مفتی صاحب والی گل ہے کہ کربلا دے سوداگر تو بڑے، ہر کوئی کربلا بیان کرے گا، لیکن آخیے چلیے آخر نہیں جی 4 شیڈول سے ڈر لگتا ہے، ادارے بند ہو جائیں گے، لائسنس منسوخ ہو جائیں گے، ابن زیاد نہیں کیسی کہ تھوڑی جائیداد ضبط کر لواں گے، تو انہوں مار دیں گے، تو انہوں سارا کوئی آج بھی یہی ڈارے پرچے ہو جان گے، انہیں بھی یہی کیسی میں تو انہوں قید خانے پا دیں گے۔ آج چلیے کربلا، کہنے نہیں میں کہو جھلیا تیرے کو 1400 سال بعد ایک پرچہ نہیں جھلیا جاندہ، تو حسین نال کھڑے ہونا سی تلوار چک کے، وہ تو وہی سن نفوس قدسیہ جنہوں نے اللہ نے توفیق دیتی ہو حسین دی حفاظت واسطے حسین نال کھڑے ہو گئے۔ ہاں بس کربلا دے اوتے دیگن کھان والے، نذرانے لین والے، اس اوتے نا چمکان والے بڑے، لیکن کربلا سجا کے حسین دی سنت ادا کرنے والا ایک کوئی خادم ہے حسین۔ اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر کربلا کی سیرت سامنے موجود نہ ہو تو پھر لبیک والے سینے پہ گولیاں کیسے کھائیں؟ اگر کربلا کی سنت سامنے پیش نظر نہ ہو تو پھر لبیک والے ایک بھائی دفنا کر دوسرا پھر لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے وزیر آباد کیسے جائے؟ یہ تو کربلا کی ہی حدت اور حریت امام حسین کی برکت سے آج ہم چل رہے ہیں، ورنہ ہم سے زیادہ کس کو خطرہ ہے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش۔ سارے پوچھتے تھے وہ جناب کھلے کنٹینر پر جناب آپ کراچی سے جناب سرائے عالمگیر تک گئے ہیں، میں نے کہا اگر کھلے گھوڑے پر بیٹھ کر حسین کربلا جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ اب یہ ہمارے لیے جہاں بھی کوئی بات آئے گی، جہاں بھی کوئی آخری بات آئے گی، وہاں کربلا ضرور یاد کی جائے گی۔ کوئی آ کر کہے گا آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کو جناب فلاں کر دیا جائے گا، آپ کو یہ کر دیا جائے گا، آپ جناب جا کر جیل میں کہتے تھے نا آپ کے بھائی کو بھی شہید کر دیا، آپ کے خاندان کو بھی بدر کر دیا، میں نے کہا کربلا والوں سے زیادہ نہیں ہوا۔ خیر آگے چلو، ایک ہی چیز حوصلہ دیتی ہے، بس ایک ہی چیز حوصلہ دیتی ہے، وہ صبر حسین ہے۔ اور اقبال کہتا ہے صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور آخر میں اقبال کہتا ہے کہ تیغ بہر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس۔ کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے امام حسین نے تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ کوئی اور مقصد تھا؟ اقتدار مقصد تھا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اقتدار مقصد تھا امام حسین کا تو پھر اپنا خاندان اور کنبہ کوئی لے کر جاتا ہے اقتدار کے لیے؟
ہاں اقتدار تو صدیوں بعد خادم حسین کا بھی مقصد نہیں تھا. میں نے پوچھا جی حکومت آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ کہنے لگے اے جڑا ڈاکٹر عبد القدیر نہیں اینو اسا صدر بنانا تے میں اتنے مسیتی بہ کے جھاڑو دیندا رہاں گا انہاں درا بجدری کو پڑھاندا رہاں گا. اقتدار مقصد نہیں دین مقصد ہے. اقبال کہندا مقصد ہے وہ حفظ آئین است تو بس. اور آخر چ کہندا کہ یہ جناب وفدینا ہو قرآن کی کہندا وفدینا ہو وفدیناہ بذبح عظیم. اور اتنے اقبال کہندا کہ تو اے تا ویکھیا کہ بڑا وڈی قربانی دا دن سی لیکن اگر کربلا دا دن دیکھا جائے تو اس نالوں بھی وڈی قربانی دا دن. اقبال کہندا کہ جب تو کربلا پڑھے گا نا تو پھر تینوں یہ سمجھ آ جائے گا کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود. کہندا اتنے ابراہیم دے ہاتھ تھلے جناب اسماعیل دا سر ہے. کہندا اتنے ویکھ یزید دے ہاتھ تھلے 72 دا سر ہے. ہاں ہاں یعنی آج اجمال لا تفصیل بود. اقبال کہندا کہ اس دا یہ مطلب ہے کہ جڑی کربلا ہے نا اس دے حسن و جمال دا تفصیل قیامت تک ہو ہی نہیں سکتی. جڑی پیکر رضا اور پیکر تسلیم اور پیکر صبر دے وہ 72 نفوس قدسیان انہاں دا قیامت تک انہاں دے جناب شہادت دی تفصیل ساڑھے کو بیان ہی نہیں ہو سکتی کہ بڑیاں کی. بس اتنا ہی ہے کہ خاندان رسول نال دشمنی اور خاندان رسول دے نال بیر یہ کوئی چھوٹی سازش نہیں سی. یہ سازش سی کہ انہوں پتہ سی انہاں سارے خاندان رسول. اے بابا جی نے میں پوچھا بھئی کربلا کی بنیا؟ فرمایا اے یہودیاں نے سازش کی تھی کہ جے علی دا خون جناب سیدہ دا خون رہا کتھے تک تے پھر دین تھلے نہیں آ سکتا, دین اتے ہی رہے گا. انہوں نے سارا خاندان رسول ہی کٹوا دیتا ایک جگہ جا کے. یہ ساری بین الاقوامی سازش چلی. بس اتنی بات ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے. اور آخری بات پھر وہی ہے کہ جب دل سے کہتے ہو کہ لبیک یا حسینہ, دربار میں تو جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.